الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی تھی کہ شریعت نے خاص طور سے مسلمانوں کو حلال روزگار کی تاکید بھی کی اور رہنمائی بھی کی، اور حلال کے ساتھ ساتھ حکم یہ دیا کلو من الطیبات، پاکیزہ کھانے کا۔ اس کے متعلق کچھ گفتگو ہو چکی تھی۔ اب شریعت نے جو ہمیں اصول بیان فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزگار کے متعلق، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، تجارت ہو، کوئی بھی لائن ہو، تو شریعت نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا جو روزگار ہے حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہو جائے۔ ابو داؤد شریف کی چند احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک صحابی ہیں قیس ابن ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہمیں سماسرہ کہا جاتا تھا۔ سماسرہ کا ترجمہ دلال سے کر سکتے ہیں، تو یہ عجمی قسم کا لفظ ہے، تو اس نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں فمر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہمارے پاس سے، تو فسمانا بسم ہوا احسن منہ، تو آپ علیہ السلام نے بہت ہی اچھا، اس سے بہت اچھا تھا، سماسرہ کے لفظ سے بہت اچھے لفظ سے ہمیں پکارا۔ فقال یا معاشر التجار، جب آپ علیہ السلام نے یہ لفظ کہا معاشر التجار، تو یہاں سے پھر یہ جو تاجر کہا جاتا ہے، تاجر کا لفظ مشہور ہو گیا، اے تجار کی جماعت۔ ایک تو اس لفظ سے پکارا، تو وہ اپنا یہ بیان کر رہے ہیں، ایک حالانکہ اصل بات تو آگے ہے، تو ان کو اس پر بھی خوشی ہوئی کہ یہ لفظ کتنا پیارا آپ نے ہمارے لیے وضع فرمایا، ایجاد کیا۔ یا سماسرہ بھی کہا جا سکتا تھا، یا معاشر السماسرہ، اے دلالوں کی جماعت، وہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، یا معاشر التجار۔ اب تجارت ایک تو عربی لفظ ہے اور قرآن پاک کا لفظ ہے، تو آپ نے نصیحت ہمیں یہ کی، ان البیع یحضرہ الحلیف واللغو، کہ بے کے اندر جو ہے نا بعض اوقات غیر اختیاری طور پر بندہ قسمیں بھی اٹھا لیتا ہے، واللغو، اور لغویات بھی نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ تو لامحل اگر تو قصدن بندہ کرے، قصدن جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچنا، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ غیر اختیاری طور پر لغویات، جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ بہت زیادہ باتیں کر لیتا ہے، حالانکہ سودا بیچنا ہے، پوری بات ہو کہ یہ چیز ہے، اتنے کی ہے، لینی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بندہ جب سودا بیچنے لگتا ہے تو لامحل اگلے کو کتنی زائد اپنے سودے کے متعلق وہ فضیلتیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے متعلق فرما رہے ہیں، لغویات اس کو کہا جاتا ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ سودے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، قسم بھی نکل جاتی ہے اور لغویات بھی نکل جاتی ہیں، تو فشوبوہ بالصدقہ، تو تم ایسا کیا کرو کہ اپنے مال میں سے صدقہ بھی ادا کرتے رہا کرو، تاکہ یہ جو لغویات نکلی ہے نا اس کی تلافی ہو جائے۔ تو گویا کہ یہ اس کے متعلق فرمایا جو زائد باتیں نکل جاتی ہیں۔ ایک ہے دھوکہ دینا، دھوکہ دینا تو ویسے ہی حرام ہے، کہ جیسے ایک مرتبہ گویا کہ یہ وہ معاملات ہیں کہ آپ علیہ السلام عملی طور پر بھی پریکٹس کر کے فرما رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بازار گئے تو ایک بندہ جو ہے نا وہ اس نے ڈھیر لگایا ہوا تھا کسی چیز کا، تو اوپر تو بڑی اچھی چیز تھی، تو آپ علیہ السلام نے نا اندر ہاتھ ڈالا، اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلی تھی، گندم یا جو بھی ایسی کوئی چیز ہوگی واللہ عالم، تو وہ اندر سے گیلی تھی اور اوپر جو ہے نا وہ کیا خشک تھا۔ تو دیکھا کہ یہ تو دھوکہ ہے، تو آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، نیچے جو ہے نا وہ گیلی چیز ہے اور اوپر خشک ہے۔ ہمارے ہاں کتنا اس طرح آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، خاص طور سے جب کوئی بھی ایسی چیز کھولتے ہیں، کوئی چیز ایسی کھولتے ہیں اوپر بڑی اچھی اچھی چیز ہوتی ہے، نیچے وہ گلی سڑی ہوتی ہے۔ وہ پھل فروٹ کی آپ پیٹی خرید لیں، اوپر کچھ ہوگا نیچے کچھ ہوگا، یعنی ایک عمومی چیز ہے، عمومی چیز ہے۔ یہ 1400 سال پہلے بھی ایسے معاملات تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ یہ دھوکہ ہے۔ تو جہاں دھوکہ پایا جائے، جھوٹ پایا جائے، وہ تو کمائی حرام ہے ہی ہے، یہ اس سے علیحدہ چیز ہے۔ یہ وہ ہے لغویات، کہ جو بندہ زائد باتیں کر رہا ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ صدقہ دے دیا کرو۔ یہاں کیونکہ یہ جو ہے نا لوگ یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو کمائی ہے نا، کمائی جیسے بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے بھی کر رہے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی کر رہے ہیں، لہذا ساتھ ساتھ صدقہ بھی دے رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ تلافی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، دونوں معاملات جدا جدا ہیں۔ جو دھوکے سے مال بیچا گیا وہ تو ناجائز اور حرام ہے، وہ مال تو علیحدہ ہے، اس کو حرام مال کہیں گے۔ یہ جو اس طرح سے مال بیچا جا رہا ہے نا، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، بس بندے نے گفتگو زیادہ کر لی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی لائن ہے تو اس کے اندر گفتگو تو زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اس کے متعلق ہے کہ وہ بندہ صدقہ دے دے تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا الحلف منفقۃ للصلاح ممحقۃ للبرکہ، کہ جو قسم ہوتی ہے نا، قسم اٹھا کر سودا جو بیچتے ہیں، تو قسم اٹھا کر سودا بک تو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور رزق کے اندر دیکھیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا، برکت کی دعا کی گئی ہے، برکت، اللہم بارک لنا، اللہم بارک، برکت کی دعا۔ کہیں بھی قرآن حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے کثرت کی دعا کی ہو، کہ کثرت کثرت کثرت۔ اب تو بالکل برعکس ہو گیا نا، ہماری توجہ ساری کثرت کی طرف ہے نا، کثرت کثرت، جیسے بھی ہو جیسے بھی ہو۔ اور آپ علیہ السلام جو نصیحتیں فرما رہے ہیں، برکت برکت برکت، کہ سودا بک جائے گا قسم اٹھا کے لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت پچھلے سے پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی کثرت اور برکت کے اوپر، تو اصل برکت ہوتی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ قسمیں اٹھا کے جو سودا بیچو گے بک تو جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں نے آدھی حدیث بیان کرتی تھی پچھلے جمعے، میں تفصیل ابھی جو ہے نا پڑھ دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی آ رہی، مسلم میں بھی آ رہی، ابو داؤد میں بھی آ رہی، اور بھی کئی کتابوں میں آ رہی، ابن ماجہ۔ اب یہ جو الفاظ میں ابن ماجہ کے پڑھوں اس میں زیادہ وضاحت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہے۔ اب مشتبہ امور جو ہے نا یہ ہر لائن کے مختلف ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی لائن کے جو اتار چڑھاؤ ہے، نشیب و فراز ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہر کاروبار کی جو ڈنڈی مارنے کے طریقے مختلف ہیں، وہ ہر بندہ اپنی لائن کے جان رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر کلیات بیان ہوئی ہیں، اصول بیان ہوئے، اگر اس طرح جزیات بیان نہیں ہوئی، جزیات بیان ہوتی ہیں تو یہ 30 پارے تھوڑی ہونے تھے، تو ہزاروں پارے ہوتے، پھر بھی شاید کوئی مسئلہ رہ جاتا کہ بندہ کہتا میرا مسئلہ تو قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ احادیث کے اندر بھی کلیات بیان ہوتی ہیں، یہ جزیات جو ہے نا یہ فقہا نکالتے ہیں، جو مجتہدین ہیں وہ جو ہے نا جزیات کو نکالتے ہیں۔
تو یہاں آپ علیہ السلام کلی بیان کر رہے ہیں، اصول بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال بھی واضح ہوتا ہے، حرام بھی واضح ہوتا ہے ہر لائن میں، اور ہر لائن کے اندر کچھ مشتبہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کہ ماشاءاللہ آپ سارے حضرات کوئی نہ کوئی تجارت سے وابستہ ہیں نا، اب آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی صورتیں ضرور ہوں گی کہ یار ہماری لائن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کرتے ہیں، یعنی آپ کی لائن میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے تو واقف ہوں گے، کیوں جی؟ ہر بندہ واقف ہے اس بات سے کہ ہماری لائن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ہر بندہ واقف ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے امور مشتبہات، کہ کچھ مشتبہ امور ہوتے ہیں وہ بندے کے دل میں ضرور کھٹک ہوتی ہے، مشتبہ معاملہ ہے۔ تو لا یعلمھا کثیر من الناس، جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اب کیا ہے کہ وہ چشم پوشی کر جائیں گے، چشم پوشی کر جائیں گے کہ چلو ٹھیک جیسے بھی جا رہا جانے دو۔ تو آپ نے السلام فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو بندہ شبہات سے بچ جائے گا نا وہ اپنی عزت بھی محفوظ کر لے گا، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا۔ وہ ہے کہ اگر ممکن ہے کہ بعض اوقات یہیں رسوائی ہو جائے، اگر بندہ مشتبہ امور پڑ جائے تو ممکن ہے یہیں رسوائی ہو جائے، وگرنہ آخرت کی رسوائی تو ہے ہی ہے۔ تو گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ شبہات سے بچ جائے گا وہ اپنی عزت بھی محفوظ کر لے گا، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا۔ وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو مطلب شبہات میں پڑ گیا نا وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام میں پڑ گیا۔ اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا ہم کہ ایک تھا نا کہ بات ہوگی بس سارا معاملہ واضح ہو گیا، بلکہ مثال دے کے اور واضح کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کررائی، جیسے کہ چرواہا، حول الحما یوشک ان یرتع فیہ، کہ وہ حما کے ارد گرد جب چرائے گا نا تو قریب ہے کہ وہ جانور حما کے اندر چلے جائے۔ پھر جو ہے نا آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی حما ہوتی ہے، حما۔ اب یہ حما کیا ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ پہلے وقتوں میں بادشاہ اپنے ساتھ جہیر الصوت، اور وہ کتے جن کی آواز بہت بلند ہوتی ہے، ان کتوں کو لے جاتا، جس رقبے کے بارے میں اس کا دل آ جاتا نا کہ یار یہ رقبہ بادشاہ کا ہونا چاہیے، تو وہ وہاں پر کتوں کو کھڑا کیا جاتا اور وہ بھونکنے پر مجبور کیا جاتا، وہ کتے بھونکتے، اور پھر لوگوں کو دوڑایا جاتا کہ یہ کتوں کی آواز کہاں تک جا رہی۔ اب وہ کتوں کی آواز جہاں تک جا رہی ہوتی تھی وہاں نشان لگا لیے جاتے، چاروں طرف وہ نشان لگ جاتے، تو وہ اعلان ہو جاتا کہ یہ بادشاہ کی حما ہے، اس کو حما کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب لوگوں میں کتنا ڈر ہوتا کہ جب نشان لگ جاتے نا تو لوگ اپنے جانور اس کے قریب بھی نہیں چلاتے تھے کہ یار غلطی سے بادشاہ کی حما کے اندر چلے گئے نا تو بادشاہ سزا دے گا اور جانور بھی ضبط کر لے گا۔ تو چونکہ لوگوں میں حما کا ڈر تھا کہ حما کے قریب اپنے جانور نہیں چرانے، کہ ممکن ہے کہیں جانور غلطی سے اندر نہ چلے جائے، تو لوگ حما سے اتنا بچتے تھے کہ دور اپنے جانور چراتے۔ یہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں الا اگارہ وان حما اللہ محارمہ، کہ اللہ کی بھی حما ہے۔ اللہ کی حما کیا ہے؟ اس کے محارم جو اللہ نے حرام کی ہیں وہ اللہ کی حما ہے۔ اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ کہ گویا کہ کیونکہ مال کی محبت دل میں آتی ہے، جب دل میں مال کی محبت ہوگی نا پھر بندہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے گا، پھر اس کے بعد بندہ کیا ہے؟ مشتبہ کی تمیز بھی چھوڑ دے گا کہ اشتباہ سے بھی آ رہا ہے، چاہے خدا نخواستہ حرام سے بھی آ رہا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ دل کی بیماری، دل کے اندر کیا ہے؟ مال کی محبت۔ جب دل میں مال کی محبت آ گئی پھر یہ سارے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر دل ٹھیک ہو گیا نا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق 2 نصیحتیں فرمائیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا ہا ہنا احد من بنی فلاں، کہ فلاں قبیلے کا بندہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، فلم یجبہ احد، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہا ہنا احد من بنی فلاں، کہ فلاں قبیلے کا، کسی قبیلے کا نام لیا، اس کا کوئی بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے،
تو فلم یجبہ احد، کسی نے جواب نہیں دیا. ثم قال، پھر تیسری مرتبہ کہا ہا ہنا احد من بنی فلاں، ابھی فلاں قبیلے کا کوئی بندہ ہے؟ تو فقام رجل، ایک بندہ کھڑا ہو گیا. تو پہلے تو جو ہے نا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ ما منعک ان تجیبنی فی المرتین الاولیین، کہ میں پہلے 2 مرتبہ کہا ہے تم جواب نہیں دے رہے. ہوتا نا بندے کو. اب وہ بندہ بھی ہے، جب حضور نے فرمایا تو بندہ آگے ڈر گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہونا ہے، تو وہ بیٹھا رہا. جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام تو تاکید فرما رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، تو تیسری مرتبہ ہمت کر کے وہ کھڑا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا پہلی 2 مرتبہ جواب کیوں نہیں دیا؟ میں انی لم انوہ بکم الا خیرا، میں نے کوئی خیر کی بات ہی کیا نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام نے پیغام بھی جوانا تھا اس کے ذریعے سے. کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان صاحبکم معصور بدینہ، کہ تمہارے قبیلے کا بندہ جو ہے نا اس نے قرضہ نہیں ادا کیا، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو میں یہ تمہیں بتانا تھا کہ اس کی فکر کرو، اس کے والی وارثوں کو کہو کہ اس کا قرضہ ادا کریں تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. تو یہ اس قدر سخت معاملہ ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی میت لائی جاتی نا تو آپ علیہ السلام پوچھتے کہ اس نے قرضہ تو نہیں دینا؟ تو کہتے ہاں جی دینا ہے. تو حضور فرماتے کہ پھر خود ہی تم جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھتا. یعنی آپ علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، یعنی اس قدر اہتمام فرماتے کہ اس نے قرضہ دینا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ کبائر کے اندر بڑا گناہ کیا ہے کہ ان یموت الرجل وعلیہ دین، کہ بندہ مرے اور اس پر قرضہ ہو، لا یدع لہ قضاء، کہ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس سے قرضہ ادا کیا جا سکے، اور اس نے کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی وصیت نہیں کی، کسی کو پتہ ہی نہیں. اب بتائیے کہ پیچھے والی وارث تو کھا جائیں گے، مال شال تو وہ کھا گئے، اور قبر میں پکڑ اس کی ہو رہی ہے. تو اگر کوئی قرضہ لیا ہو، دیکھیں فی نفسی قرضہ لینا جائز ہے. جیسے آگے حدیث، ایک اگلی حدیث میں سناتا ہوں، اس میں آپ علیہ السلام نے خود قرضہ لیا. فی نفسی قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لینے کے بعد کوئی والی وارثوں کو پتہ ہو بھئی اس نے قرضہ لیا ہو، میں نے قرضہ لیا ہوا ہے، تو میرے مرنے کے بعد پہلے قرضہ اتارنا. یہ کب ہے؟ یہ وعیدیں کب ہیں کہ جب اس کی میراث میں اتنی چیز نہیں ہے جس سے قرضہ اتارا جا سکے، پھر یہ ساری وعیدوں میں شامل ہوگا. جیسے مثلا مکان کا مالک ہے تو چلو اس کا اتنا قرضہ ہے، وہ وصیت کر دے میں نے اتنا قرضہ دینا ہے، تو میراث میں سے پہلے میرا قرضہ اتارنا. تو جب بتا دے، اب اچانک موت آ بھی گئی اور چونکہ اس نے بتایا ہوا ہے، تو قرضے کی وجہ سے انشاءاللہ قبر میں پکڑ نہیں ہوگی. چونکہ اس نے وصیت کی ہے اور اس کے مال بھی موجود ہے، میراث کے اندر اتنا مال ہے، قرضہ اتارا جا سکتا ہے. جیسے تقریباً 4-5 جمعے ہو گئے ہم نے تفصیل تجہیز و تکفین کے جو مسائل بیان کیے تھے، اس میں پہلا مسئلہ یہی بیان کیا تھا کہ جب میراث تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے قرضے کو نکالا جائے گا. لیکن قرضہ بھی تب ہے کہ جب بندہ نصیحت اور وصیت کر کے گیا ہو. تو گویا کہ اگر نہ چھوڑے پھر یہ وعید ہے. اسی طرح ایک اگلی حدیث ہے کہ دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جس میں آپ علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ قرضے کا معاملہ کیا. استسلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے قرضہ لیا، اور قرضے کے بعد کیا ہوا، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے. تو اس میں پھر ایسا تھا کہ جب آپ نے خادم کو حکم دیا کہ اب ان کا قرضہ ادا کر دو، اور قرضہ اچھے طریقے سے، اب کیا ہے کہ جتنا قرضہ لیا تھا نا اس سے زائد ادا کیا. مثلا فرض کریں 1,00,000 روپیہ قرضہ ہے نا، تو لاکھ کے ساتھ 2-4-5 ہزار سے زائد دے دی. اب یہ جو زائد دینا ہے نا، اس کی 3 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ طے نہ کیا ہو، قرضے کے ساتھ طے کر لینا 1,00,000 روپیہ دے کر 1,05,000 لیں گے، یہ تو سود ہے، یہ تو حرام ہے. اسی طرح رواج بھی نہ ہو کہ قرضہ دے کر پتہ ہے کہ یار یہاں زائد دیں گے، اور ذہن میں بھی نہ ہو اس کے کہ یار یہ بندے کو جب قرضہ دیں گے نا یہ زائد واپس کرتا ہے. اگر یہ معاملات نہ ہوں، اگر یہ معاملات اس طرح سے ہوں گے وہ سود بن جائے گا، ناجائز ہے. اور ویسے اگر بندہ جو ہے نا زائد دے دے، اس کو کہا جا رہا ہے احسن قضا، کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے قرض ادا کرنا. حضور نے خود قرض اپنا زائد ادا کیا، جتنا لیا تھا اس سے زائد ادا کیا، اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو اچھے طریقے سے قرض ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.